You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الحمدللہ 5ویں نشست ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے عرش معلی تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں تمام نبیوں، تمام رسولوں کی امامت سے فارغ ہوئے اور آپ کی خدمت میں وہ 4 پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے آپ نے دودھ والے پیالے کو منتخب کیا. پھر جبریل امین آپ کو ایک چٹان پہ لے کے پہنچے. عربی زبان میں چٹان کو صخرہ کہتے ہیں. اس چٹان پہ ایک نہایت عظیم الشان عمارت گولڈن گنبد کے ساتھ قائم ہے. سن 66 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے اس کی تعمیر کا آغاز کیا. اس کو قبۃ الصخرہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہ قبہ اسی چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے جس چٹان پہ اب سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے بے پناہ خوبصورت ایک سیڑھی ظاہر کی گئی. آپ علیہ السلام جب جبریل امین کے ساتھ اس چٹان پر کھڑے ہو گئے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ بھی وہ چٹان دیکھ کے آ جائیے. یہ فقیر وہاں 3 مرتبہ جا چکا ہے مسجد اقصی میں، اور وہ چٹان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آپ یقین جاننا، جب اس چٹان پر نظر پڑتی ہے تو نظر کو معراج ہو جاتی ہے، کیونکہ وہیں سے نبی علیہ السلام کو جسمانی روحانی دونوں ایک ساتھ بیداری کے عالم میں اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا. تو آپ علیہ السلام جب اس چٹان پر کھڑے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بے پناہ خوبصورت سیڑھی ظاہر کی گئی. تعبیریں وہ اختیار کی گئیں جن سے کوئی بات سمجھ میں آئے. وہ کیسی سیڑھی ہوگی اللہ جانے، یا وہ جنہوں نے اس پہ سفر کیا، ہمیں اور آپ کو تو معلوم نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے.
नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिब्रील अमीन हैं और आप अलैहिस्सलाम उस चट्टान पर मौजूद सीढ़ी पर खड़े हुए बड़ी बर्क रफ्तारी से वो सीढ़ी आपको लेके आसमानों की तरफ चली। आप अलैहिस्सलाम के इस सफर के मैंने 2 हिस्से कल बताए थे। पहला हिस्सा मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक और दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से अर्श इलाही तक। पहले हिस्से का नाम इसरा और दूसरे हिस्से का नाम मेराज। और मैंने इशारे से आपको समझाया था कि इसरा में मेरे मुस्तफा की सवारी ऐसे चली है और मेराज में मेरे मुस्तफा की सवारी ऐसे चली है। सवारी से मुराद वही सीढ़ी, आपका सफर ऐसे हुआ है। आन की आन में एक लम्हा भी न लगा होगा, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को लेकर जिब्रील अमीन पहले आसमान पर पहुंच गए। आसमान में दरवाजे हैं लेकिन सब बंद हैं, खुलेंगे वहां तक तो हमारी और आपकी रसाई हुई नहीं। दरवाजे कितने हैं, कैसे हैं, कब खुलेंगे, बनाने वाले ने बताया है कि हां आसमानों में दरवाजे हैं। वफुतिहतिस समा फकानत अबवाबा, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा आसमानों को खोल दिया जाएगा, दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे। तो जिसने आसमान को बनाया है उसने खबर दी है कि आसमान में दरवाजे हैं, बंद हैं, वो जब चाहेंगे खोल देंगे। जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आसमान अव्वल पर पहुंचे और उन्हें मालूम है कि मदखल दाखिल होने की जगह दरवाजा खटखटाया है खादिमे मुस्तफा जिब्रील अमीन ने। और जो वहां का बव्वाब, पहले आसमान का जो दरवाजा खोला और मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन के साथ पहले आसमान पे पहुंच गए। वहां देखा एक साहब तशरीफ फरमा है, वो कोई और नहीं हम सबके जद्दे अमजद, हम सबके बाप अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। आने वाले के जिम्मे सलाम है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया। आदम अलैहिस्सलाम को हक था ये जुमले कहने का जो उन्होंने कहे। सही बुखारी में और हदीस की दीगर किताबों में वो जुमले मनकूल हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब दिया और नबी आखिरुज़्ज़मा का इस्तिक़बाल जिन अल्फाज में किया वो है सुनने के काबिल, उन्हें ये हक पहुंचता है। उन्होंने कहा मरहबन बिल इब्न सालेह वन नबी सालेह, मेरे नेक बेटे का यहां आना बहुत बहुत मुबारक हो। हक है उन्हें कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेटा कहें, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा और हम सब उन्हीं की तो औलाद हैं। इब्ने सालेह कह के आपका इस्तिक़बाल किया। नबी सालेह भी कहा नेक बेटा, नेक नबी आया है, मरहबा, इस्तिक़बाल है आपका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की 2 अजीब हालतें देखी। आदम अलैहिस्सलाम जहां तशरीफ फरमा है, दाईं जानिब देखते हैं तो हशाश बशाश हो जाते हैं। दाईं जानिब उनकी नजर पड़ती है तो फरते मसर्रत से झूम उठते हैं। दाईं तरफ देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। फरहतो इंबिसात उनके चेहरे से नुमायां हो जाता है। और वही आदम अलैहिस्सलाम जब बाईं तरफ देखते हैं तो चेहरा पशमुर्दा हो जाता है। बाईं तरफ देखते हैं तो गम के आसार चेहरे पे नुमायां हो जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की ये दोनों कैफियत देखकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से इसकी वजह मालूम की कि जिब्रील इसकी क्या वजह है कि अब्बा आदम जब इधर देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और इधर देखते हैं तो पशमुर्दा हो जाते हैं। जिब्रील अमीन ने वदाहत की कि
آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ابھی تک مر چکی ہے ان سب کی روحیں آپ کی دائیں جانب ہیں اور بائیں جانب ہیں۔ آپ کی اولاد میں سے جو نیک اور صالح لوگ تھے ان کی روحیں آپ کے دائیں جانب ہیں۔ نیک اولاد کو دیکھ کے باپ کو فطری طور پہ خوشی ہوتی ہے، ابا آدم بھی اپنی نیک صالح اولاد کو دیکھ کر فرط مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں، کیونکہ خوشحال اولاد کو دیکھ کر باپ کو خوشی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ کی اولاد میں وہ برے لوگ، بدماش، مجرم، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنے والے، جب یہ مرے ہیں تو ان سب کی روحوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں طرف رکھا ہے۔ جب وہ ان کو دیکھتے ہیں ان کی حالت زار انہیں نظر آتی ہے۔ بہرحال ہے تو اولاد کی یہ حالت زار دیکھ کر آپ کا چہرہ پشمردہ ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے سے تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے آسمان کا منظرنامہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیداری کے عالم میں کھلی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے صحابہ کو بتا دیا۔ اللہ ہم سب کو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب جگہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر کی طرف اٹھایا گیا۔ جبریل امین جو آپ کے خادم ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام اب پہلے آسمان سے فارغ ہو کر دوسرے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرے آسمان کے دروازے پر بھی وہی سب کچھ پیش آیا جو پہلے آسمان کے دروازے پر پیش آیا تھا، یہاں تک کہ دروازہ کھلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر حضرت یوسف اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دے کر آپ کا استقبال کیا۔ انہیں تو حق نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کو بیٹا کہیں، ہاں انہیں یہ حق ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اپنا بھائی کہیں۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرحبا بولا ہے، خوش آمدید، ویلکم کہا ہے، وہ کس عنوان سے کہا ہے؟ انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، نیک بھائی کا آنا بہت مبارک ہو، نیک نبی کا یہاں آنا بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بلند کیا گیا، پھر اور مجھے عروج عطا کیا گیا، یہاں تک کہ میں تیسرے آسمان پر پہنچا۔ وہ تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے سلام پیش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ کا استقبال کیا، اسی تعبیر میں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا تھا۔ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اور بلندیوں کی طرف لے جایا گیا، یہاں تک کہ چوتھا آسمان آ گیا۔ حضرت جبریل امین بھی آپ کے ساتھ خادمانہ انداز میں موجود ہیں۔ چوتھے آسمان کا دروازہ بھی اسی طرح کھلوایا گیا جیسے کہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا دروازہ کھلوایا گیا آسمانوں کا۔ دروازہ کھولا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ میرے مصطفیٰ نے انہیں بھی سلام پیش کیا، انہوں نے آپ کا جواب دیتے ہوئے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہہ کے آپ کا استقبال کیا۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ 5واں آسمان آ گیا، 5ویں آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا۔ جب میں 5ویں آسمان کے اوپر پہنچا تو وہاں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے ان کو سلام پیش کیا، انہوں نے بھی میرا استقبال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہہ کے کیا۔ پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ 6واں آسمان آ گیا، دروازہ کھلا اور میں 6 آسمان پر پہنچا تو وہاں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ان کو سلام پیش کیا، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہہ کے آپ کا استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے اور بلندیوں کی طرف لے جایا گیا، یہاں تک کہ 7واں آسمان آ گیا، اس کا دروازہ کھلوایا گیا۔ جب میں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں میرے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! بیت المعمور، ابھی اس کا تعارف کراؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی خلیل ہیں ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ حق تھا کہ آپ کا استقبال اسی تعبیر میں کریں جس تعبیر میں آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں۔ حضرت سارہ کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور باقی بنو اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور قطورہ کے بطن سے مدین پیدا ہوئے تھے، ان سے لوگ بہت کم واقف ہیں۔ آج ہمارے موضوع میں یہ چیز شامل نہیں ہے، ورنہ میں اس کی بھی وضاحت کرتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا تو دادا ابراہیم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں نیک بیٹے کا آنا بہت مبارک ہو، انہیں حق ہے۔ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ منظرنامہ دیکھا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح اہل زمین کا قبلہ و کعبہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، اور وہ اللہ کا گھر تمام عالم والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے برکت کا بھی مرکز ہے اور ہدایت کا بھی مرکز ہے۔ مبارکا وہدی للعالمین، یہ حرم ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ ہمارے اور آپ کے لیے قبلہ و کعبہ ہے۔ فرشتوں کا بھی تو کوئی قبلہ ہوگا، آسمانی مخلوق، نورانی مخلوق کا بھی کوئی کعبہ ہوگا۔ جی ہاں، فرشتوں کا قبلہ و کعبہ یہ بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر قائم ہے۔ اس کی شان و شوکت، اس کا جاہ و جلال، اس کا انداز کیسا ہوگا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کے آئے ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ امامت فرما کے آئے ہیں فرشتوں کی۔ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ بیت المعمور میں فرشتے روزانہ 70,000 داخل ہو کر جب نکلتے ہیں تو انہیں انتظار ہے کہ دوبارہ داخلے کا موقع مل جائے
قیامت تو برپا ہو جائے گی لیکن ان فرشتوں کو دوبارہ وہاں داخلہ نصیب نہیں ہوگا. فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. آپ کے رب کا لشکر کتنا ہے آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر جنود یعنی لشکر سے مراد فرشتے ہیں. اللہ نے بہت بڑی تعداد میں پیدا کیا ہے فرشتوں کو. یہ نورانی مخلوق کی تعداد بہت زیادہ ہے. بیت المعمور سے پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اور اوپر لے جایا گیا. بس اس مقام کو ذرا توجہ سے سنیے گا جو بیت المعمور سے اوپر ہے اور اس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہی. کیا نام ہے اس کا؟ سدرۃ المنتہی. سدرہ کے معنی بیری کا جو درخت ہوتا ہے بیری کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں. حقائق کو کسی زبان میں سمجھانا ہوگا. جس چیز کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو اس کا نام آپ کو بتایا جائے تو آپ اس کا نہ نام سمجھیں گے نہ اس کی حقیقت سمجھیں گے. ابھی جو نئے نئے سیارے دریافت ہو رہے ہیں ان کا نام سن کے کیا آپ ان سیاروں کو پہچان لیں گے؟ نہیں پہچان پائیں گے. نام تو آیا ہے لیکن پہچاننا مشکل ہے. اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ میرے اللہ نے قرآن میں غیبی حقائق کو اس زبان میں بیان کر دیا ہے کہ وہ لفظ سن کے آپ کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو جائے گا. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. سدرۃ المنتہی وہاں کا منظرنامہ کیا ہے وہاں کیا کچھ ہے اس کو کس تعبیر میں ہمیں اور آپ کو سمجھایا جائے. قرآن نے اسی تعبیر میں وہ مضمون سمجھایا ہے جسے انسان کچھ نہ کچھ سمجھ سکیں. نبی علیہ السلام بیت المعمور سے پھر کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہی. سدرہ کے معنی بیری کا درخت. منتہا آخری حد. منتہا آخری حد. اللہ کے جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہی پہ ٹھہر جاتے ہیں اور یہاں سے ہمارے اور آپ کے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہی پہ ٹھہر جاتے ہیں. سدرہ کے اوپر اور سدرہ سے نیچے آنے کے لیے جو رکاوٹ ہمارے اللہ نے پیدا کی ہے وہ ایک مقام ہے آخری مقام ہے سدرۃ المنتہی. وہاں نبی علیہ السلام پہنچے. عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى. اور اسی سدرۃ المنتہی بیری کے درخت کے پاس جنت ہے جسے قرآن مجید نے جنت المأوى کے عنوان سے متعارف کرایا ہے. عندها اسی بیری کے درخت کے پاس جنت المأوى ہے. نبی علیہ السلام نے اس بیری کے درخت کی جو صفات بیان کی ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا مقام ہجر کے جو اتنے بڑے بڑے مٹکے ہیں ان مقام ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں جیسے اس بیری کے درخت میں بیر لگے ہیں. آپ نے کتنا بڑا بیر دیکھا ہوگا؟ کھاتے ہیں نا بیر. کتنا بڑا دیکھا ہوگا آپ نے؟ اتنا بڑا. سائز اور بڑا کر لیجئے. لیکن بیت المعمور کے اوپر جو بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہی نبی علیہ السلام چونکہ وہاں تشریف لے گئے اس درخت کو دیکھا تو اس میں جو بیر لگے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. مقام ہجر ایک مقام ہے وہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے. بڑے بڑے مٹکے تیار ہوتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مقام ہجر کے مٹکوں کا جو سائز ہے تقریباً اتنے بڑے بڑے اس بیری کے درخت میں بیر لگے ہوئے تھے. آپ نے بیری کے درخت دیکھے ہوں گے. زیادہ بڑے نہیں چھوٹے ہی صحیح. اس کا پتا کتنا بڑا ہوتا ہے. بیری کے درخت کا پتا زیادہ بڑا نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھی کے جو کان ہوتے ہیں ہاتھی کے کانوں جیسے اس بیری کے درخت کے پتے تھے. انوار و تجلیات کا کیا عالم تھا. یہیں سے رؤیت الہی کا مضمون میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس بیری کے درخت پر انوار الہی تجلیات ربانی اس قدر زیادہ پڑ رہی تھی کہ سونے کے پتنگے چاروں طرف طواف کر رہے تھے. جہاں روشنی ہوتی وہاں پتنگے ہوتے ہیں. یہاں دیکھیے روشنی ہے
ادھر روشنی ہے تو پتنگے پتنگے ہیں. اس درخت پر انوار الہی تجلیات ربانی اس قدر زیادہ پڑ رہے تھے کہ وہ پورا کا پورا درخت روشنی سے ڈھکا ہوا تھا. چاروں طرف جگمگ جگمگ روشنی بکھر رہی تھی. اور پتنگے کس کے تھے وہاں؟ سونے کے. روشنی میں سونے کے پتنگے اگر پرواز کر رہے ہوں، گردش کر رہے ہوں تو کتنا حسین منظرنامہ ہوگا. سونے پر روشنی پڑتی ہے تو چمک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ سونے کے پتنگے وہاں چاروں طرف اس روشنی کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اس بیری کے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا اس نے، جس نے ڈھانپ رکھا تھا. یعنی روشنی اتنی زیادہ تھی اس روشنی کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے اور آپ کے دماغوں میں اتنا اسپیس بھی نہیں ہے جو اس روشنی کو سمجھ سکیں. تو اللہ رب العزت نے ایک اجمالی انداز میں بتلا دیا. اس درخت کو، اس بیری کے درخت کو اس نے ڈھانک لیا. جس نے اسے ڈھانکا یعنی بے پناہ اس کے اوپر روشنی پڑ رہی تھی. یہ تو لائٹیں بہت ہلکی ہیں پھر بھی میری نظر ادھر جم نہیں رہی. میں نے ایسے دیکھا تو میری آنکھیں چندھیانے لگیں. آپ بھی ذرا دیکھیں روشنی کی طرف، جمے گی نظر؟ نہیں. یہ تو بہت کم پاور کی لائٹ ہے. اگر بہت زیادہ پاور کی لائٹ لگا دی جائے تو ہم اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں گے یا موند کے بند کر لیں گے؟ بے پناہ روشنی، اتنی زیادہ روشنی کی سورج اور چاند کی روشنی کو اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں. مئی جون کا مہینہ ہو، دوپہر کے 12 بجے ہو، کیا آپ اپنی نظر سورج کے اوپر جما سکتے ہیں؟ کروڑوں میل دور ہے آپ سے. وہاں تو وہ روشنی کا درخت سدرۃ المنتہی، اس کو روشنی نے ایسا ڈھانک رکھا ہے. اور پھر وہ سونے کے پتنگے گردش کر رہے ہیں تو چمک دمک اور زیادہ بڑھ گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اگر اس پر جم جاتی ہے، اور یقیناً جم گئی، نہ آپ کی آنکھیں چندھیائیں، نہ آپ کی آنکھوں کو کوئی پریشانی ہوئی. اتنی زیادہ روشنی دیکھنے کی قوت اللہ نے اپنے نبی کی آنکھوں میں پیدا کر دی. قرآن نے وضاحت اور صراحت کر دی، ما زاغ البصر وما طغى. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا. ورنہ جب روشنی دیکھتی ہیں تو آنکھیں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں. ایک اچھا خاصا خوبصورت انسان جب روشنی کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو اس کی آنکھیں کیسی ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں. قرآن نے بتایا کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشن درخت سدرۃ المنتہی کو دیکھا کہ اس سے زیادہ روشنی کہیں ہے ہی نہیں، تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ میں کوئی ٹیڑھپن پیدا نہیں ہوا. نظریں جمی تو جم کے رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایک منظرنامہ آیا تھا. اللہ کے دیدار کی درخواست کی تھی، اے میرے رب مجھے آپ اپنی زیارت کرا دیجیے، اپنا دیدار کرا دیجیے. یہ فقیر وہاں 3 مرتبہ جا چکا ہے کوہ طور پہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ اللہ مجھے دیدار تو کرائیے. کیونکہ گفتگو کے بعد دیکھنے کا ولولہ اور دیکھنے کا شوق دل کی گہرائیوں میں کروٹیں لینے لگتا ہے. آپ کسی سے بات کریں اور اس کی بات بڑی اچھی آپ کو لگے تو کیا اس کے دیکھنے کا شوق دل میں پیدا نہیں ہوگا؟ یقیناً پیدا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کر لی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خوب گفتگو کی تو دیدار کا شوق پیدا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اب دل مضطرب ہے آپ کی زیارت کے لیے، مجھے اپنی زیارت کرائیے، اپنا دیدار کرائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. لن ترانی. چلو یہ سامنے پہاڑ ہے، اللہ آپ کو بھی وہاں پہنچائے تو آپ اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے وہ پہاڑ دیکھ کے آ جانا. موجود ہے چورا چورا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہ نظر جماؤ، میں اپنی تھوڑی سی تجلی اس پہ ڈالوں گا. یہ پہاڑ اگر اپنے مقام پر ٹھہرا رہا، یہ پہاڑ اگر میری تجلی کو برداشت کر لے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں.
اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالوں گا، یہ پہاڑ یہاں رکا رہے، میری تجلی آپ اس پہاڑ پہ دیکھ لیں صحیح سالم رہتے ہوئے، تو آپ میری زیارت کر لیں گے، آپ میرا دیدار کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بلند و بالا عظیم پہاڑ پہ اپنی نگاہ جمائی، فلما تجلی ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، اپنا نور ڈالا، جعلہ دکا، تو اس نور نے، اس تجلی ربانی نے، اس تجلی الہی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہاں پہ آپ کو توجہ دینا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تو دیکھا ہوگا، بے ہوش اپنے آپ تو نہیں ہو گئے ہوں گے، کچھ تو دیکھا ہوگا۔ اللہ نے اس پر جب تجلی کی تو تجلی کی کوئی جھلک دیکھی ہوگی، جبھی تو بے ہوش ہوئے۔ کچھ نہ کچھ تو دکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی جھلک ضرور دکھی ہوگی اللہ کے نور کی، کوئی نہ کوئی جھلک ضرور دیکھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کی۔ وہ ذرا سی جھلک کیا دیکھی، پہاڑ ادھر ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام یہاں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کی اگر یہ معمولی سی تجلی یہ آنکھیں جھیل نہ سکیں تو اللہ کی ذات کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ یہ بات سمجھ لی؟ اب اپنے نبی کا مقام و مرتبہ دیکھو، یہ تقابل نہیں ہے، حقیقت کا اظہار ہے، تقابل منع بھی ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بعد میں پہنچیں گے عرش الہی پر، ابھی بیت المعمور سے فارغ ہو کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے ہیں، وہ آخری حد ہے تمام علوم کی، اس کے آگے مقام صریف الاقلام ہے۔ سدرہ کے اوپر کون سا مقام ہے؟ صریف الاقلام، ابھی اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ وہاں قلموں کے چلنے کی آواز سنائی دی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام اپنے آپ نہیں چل رہا ہے، ریلوے اسٹیشن کا پورا نظام جس آفس سے کور کیا جاتا ہے، ذرا اس آفس میں جا کے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو کمپیوٹر چلا رہے ہیں، کتنے حاضر دماغ ہیں، اور کمپیوٹر کا جو کی بورڈ ہے اس کے چلنے کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ جہاں سے ایئر ٹریفک کنٹرول کیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کا نظام جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، ذرا اس کے آفس میں جا کے دیکھو کتنے حاضر دماغ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لگے ہوئے ہیں ڈائریکشن دینے میں اور سب کچھ بتانے میں۔ کائنات کا نظام تو بہت بڑا ہے، یہ الل ٹپ انداز میں نہیں چل رہا ہے، فرشتے متعین ہیں جو اللہ کے نظام کو اس کی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر صریف الاقلام کا مقام آتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ سے ہدایات فرشتوں کو جاری ہو رہی ہیں اور وہ قلموں سے لکھ رہے ہیں۔ قلموں سے لکھنے کی آوازیں میرے مصطفیٰ سن کے آئے ہیں۔ ان کی غلامی پہ فخر کرو، ان کی امت میں ہونے پہ ناز کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کتنے عظیم رسول کی امت میں پیدا کیا۔ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صریف الاقلام تک میرے مصطفیٰ پہنچے، اس کے آگے اور کہاں پہنچے اس کا تذکرہ آئے گا کہ قبضہ تیری پرچھائی کا، توجہ دیجئے گا، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، میرے مصطفیٰ کی شان۔ قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ضو۔ ہماری اور آپ کی گاڑیاں بھی چلتی ہیں، ہماری اور آپ کی جب گاڑیاں اور سواریاں چلتی ہیں تو دھول اڑتی ہے، اور جب میرے مصطفیٰ کی سواری جا رہی تھی رب کعبہ کی قسم ستارے روشنی بکھیر رہے تھے۔ قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر،
پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زو، مرکب براقے تیز رو، سائی جبریل امین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کا مقام۔ سدرۃ المنتہا پہ روشنی ہی روشنی ہے، ضیاء پاش کرنیں، تجلیات الہی نے اس پورے درخت کو روشن کر دیا ہے۔ چاروں طرف سونے کی پتنگے پرواز کر رہے ہیں، روشنی میں سونے کے پتنگے چمک کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا کیا حال تھا، کسی اور سے نہ پوچھنا، قرآن سے پوچھنا۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، اس موقع پر میرے مصطفیٰ کی نظر نہیں بہکی، جمی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس پہاڑ پر ذرا سی تجلی اللہ نے کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس سدرۃ المنتہا تو تجلیات ربانی انوار الہی کا بڑا اہم مرکز تھا، روشنی ہی روشنی ہے۔ میرے مصطفیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا، آنکھ چندھیائی نہیں، آنکھ جمی رہی، نظریں جمی رہیں اس سدرۃ المنتہا پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ تو اللہ کی ایک تجلی کو نہ جھیل سکی، اور جس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس سدرۃ المنتہا پر جمی ہیں، وہ اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں، وہ دیکھیں گے۔ ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اختلافی روایات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام سدرہ کے مقام پر، جس کا میں نے کچھ تعارف کرایا، پہنچے ہیں۔ اب اس کے بعد جبریل امین ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پرواز یہیں تک ہے، منتہا ہے، اب اس کے آگے کون جا سکتا ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ بس اللہ جانے یا وہ جو آگے گئے، باقی کسی کو نہیں معلوم، منتہا ہے وہ۔ تبھی میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، اور وہ جملہ آپ بھی اپنے دل اور دماغ میں مستحضر رکھیں تو نبی علیہ السلام کی عظمتیں اور ان کی رفعتیں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائیں گی۔ میرا جملہ یہ ہے، جہاں تمام انسانی علوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب آپ علیہ السلام اوپر جو جائیں گے، رفیق سفر خادم مصطفیٰ جبریل امین نے یہیں ساتھ چھوڑ دیا، یہ منتہا ہے، میرے لیے آخری اسٹیشن، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس کے آگے سیڑھی بھی کام نہیں کرے گی، لفٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہاں تک کام کرے گی، اب اس کے آگے سیڑھی کام نہیں کرے گی۔ اور عرش ابھی بہت دور ہے، کتنی دور ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بس اللہ جانے یا وہ جنہوں نے اس کا سفر کیا۔ اب آگے کا سفر کیسے ہوا؟ ذریعے سفر میں ابھی تک آپ کے سامنے دو چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ سفر اسراء براق سے آپ نے طے کیا ہے، یہ پورا سفر جو تقریباً 1400 کلومیٹر کی مسافت ہے، مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی، یہ تقریباً 1400 کلومیٹر کی مسافت، اور درمیان کے 4 اسٹیشن تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، مدینہ منورہ، وادی سینا میں شجر موسیٰ، مدین، بیت لحم، 4 مقامات پہ اتر کے آپ نے نمازیں پڑھیں، پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ 1400 کلومیٹر کا سفر براق سے آپ نے ایسے طے کیا ہے۔ پھر اس چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے 7 آسمانوں کو عبور کیا ہے، وہ چال ایسی تھی عمودی، 7 آسمان کو عبور کر کے بیت المعمور، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے ہیں اس سیڑھی کے ذریعے سے، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ انہی 2 ذریعے سفر سے واقف ہیں۔ اس کے بعد جب جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا اور سیڑھی بھی وہیں ختم ہو گئی، اب میرے مصطفیٰ آگے کیسے جائیں گے؟
اس کے آگے کا سفر عام طور پہ تذکروں میں نہیں آ پاتا اور ذریعے سفر بھی نہیں معلوم ہے۔ اب توجہ سے سنیے، اللہ رب العزت نے اپنے آنے والے اس مہمان کے لیے، بہت بڑے ہیں مہمان تو اتنا ہی بڑا انتظام، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رف رف ظاہر کی۔ کیا ظاہر کی آپ کے لیے؟ رف رف، سبز مسند۔ اب وہ کیسی مسند ہوگی؟ ہری تو ہے، کس انداز کی ہوگی اللہ جانے، وہ جو اس پر بیٹھے تشریف فرما ہوئے، وہ رف رف، وہ سبز مسند سدرۃ المنتہا پہ آپ کے سامنے ظاہر کی گئی۔ آپ علیہ السلام اس پہ تشریف فرما ہوئے، وہ سب سے زیادہ برق رفتاری کے ساتھ آپ کو لے کے چلی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مقام صریف الاقلام میں پہنچے، جہاں قلموں کے چلنے کی آواز میرے مصطفیٰ نے اپنے کانوں سے سنی۔ کیا اسی کے آس پاس عرش ہے؟ نہیں تو ابھی عرش بہت آگے ہے۔ آپ علیہ السلام اس رف رف، اس سبز مسند پر بیٹھے ہوئے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، صریف الاقلام کے علاقے میں پہنچے تو قلموں کے چلنے کی آواز آپ نے سنی، تقدیریں لکھی جا رہی تھیں۔ اس سال کتنے بچے پیدا ہوں گے اور کتنے مریں گے، یعنی کتنے جائیں گے اور کتنے آئیں گے، کس کو کتنی روزی دی جائے گی، پوری کائنات کا نظام وہاں طے ہوتا ہے۔ اللہ لکھواتے ہیں اپنے فرشتوں کو۔ اس مقام شریف الاقلام سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، یہاں تک کہ آپ کی وہ سبز مسند اس خطے میں، اس علاقے میں داخل ہو گئی کہ یہ قلموں کے چلنے کی آواز بھی تھم گئی، اور میرے مصطفیٰ وہاں پہنچے جہاں قلموں کے چلنے کی آواز بھی آپ کو نہیں سنائی دے رہی ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی پر پہنچے۔ درمیان کے کچھ حصے میں اس وقت بیان نہیں کر پاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ ابھی عرش پہ اللہ سے ملاقات، عرش پر اللہ کی زیارت، عرش پر اللہ سے ہم کلامی، احوال برزخیہ، واپسی پر مکہ المکرمہ کے مشرکین اور کفار کے اعتراضات اور میرے مصطفیٰ کے جوابات، یہ سب آج آپ کو سننے ہیں انشاءاللہ۔ عرش پر پہنچے، پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کو سلام پیش کیا تھا۔ پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک جن جن نبیوں اور جن جن رسولوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، سب کو میرے مصطفیٰ نے سلام پیش کیا تھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، کیا وہاں بھی سلام پیش کریں گے؟ وہاں سلام پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو خود السلام ہے اسے سلامتی کی دعا کون دے گا؟ وہ تو خود السلام ہے نا۔ کوئی مضرت، کوئی تکلیف، کسی نقصان کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا ہے ذات الہی کے ساتھ۔ کائنات کے ذرے ذرے کے تو وہ مالک ہیں، انہیں کون کہے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد کہ یا اللہ آپ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے سلامت رہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ گناہ ہو جائے گا، ہمارے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ جو السلام کائنات کو سلامتی عطا کر رہا ہے، کسی کی کیا مجال کہ ان کو جا کے سلام کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی پر رب العالمین کو جو تحیہ پیش کیا ہے، وہ السلام کے ساتھ تو پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ میرے مصطفیٰ نے تحیہ پیش کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں جو زبان سے کی جائیں، تمام فعلی عبادتیں جو بدن سے کی جائیں، تمام مالی عبادتیں جو مال خرچ کر کے کی جائیں، یا اللہ یہ تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف آپ کے لیے خاص ہیں۔ یہ تحیہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر پہنچے اور تحیہ پیش کیا، ذرا قرآن کے الفاظ میں وہ منظرنامہ دیکھیں۔ میں نے اپنے خطبے میں انہی آیات کو کوڈ کیا تھا، اب بہت توجہ سے سنیے گا۔ ثم دنا فتدلى، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں تقدیم اور تاخیر ہے، اور یہ عربی زبان میں اس کی بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں۔ تقدیم اور تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فتدلى ثم دنا،
مقام شریف الاقلام سے اوپر گئے، قلموں کی چلنے کی آواز بھی بند ہو گئی، فتدلا، پھر آپ اور اوپر گئے، ثم دنا، پھر آپ اللہ کے بہت قریب ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ قریب ہوئے پھر اور اوپر گئے، نہیں، ثم دنا فتدلا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں تقلیب ہے، تقدیم اور تاخیر ہے۔ فتدلا ثم دنا، پھر آپ اور اوپر گئے، مقام شریف الاقلام، اور پھر اس کے اوپر اور اس کے اوپر گئے، ثم دنا، پھر آپ اللہ کے بہت قریب ہو گئے، پھر آپ اللہ کے بہت قریب ہو گئے۔ اگلی بات میں تمثیل سے سمجھاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ آج آپ کو میں فکان قاب قوسین او ادنا سمجھا دوں۔ میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنی آپس کی ملاقات کا ذرا منظرنامہ اپنے ذہن میں لائیے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جو بھی آپ کا مقام اپنا ہے، اور آپ کا ایک نہایت محترم اور معزز مہمان آیا، تو آپ اپنے اس مہمان کا استقبال کیسے کریں گے؟ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس مثال کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ ایسے ہی وہاں ہوا ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں مضمون سمجھانے کے لیے، فکان قاب قوسین کے مضمون کو او ادنا کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے۔ تو جب آپ کے یہاں گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کے کچھ آگے بڑھتے ہیں یا وہیں رہتے ہیں؟ بولیں، آگے بڑھتے ہیں؟ آگے ایسے ہاتھ باندھ کے بڑھتے ہیں یا ایسے ہاتھ پھیلا کے آگے بڑھتے ہیں؟ معانقہ کرنے کے لیے، گلے سے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آپ ذرا ایسے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں نا۔ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آنے والے مہمان کا آپ قاعدے سے استقبال کر کے اس کو اپنے گلے سے اور اپنے سینے سے لگا لیں۔ جب یہ منظرنامہ آنے والا مہمان دیکھتا ہے تو کیا وہ اپنے ہاتھ پیچھے باندھے رہے گا یا وہ اپنے ہاتھ ایسے رکھے گا؟ پھر وہ بھی اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے اور بڑے پرتپاک انداز میں میزبان آگے بڑھ رہا ہے، اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ وہ مہمان آگے بڑھ رہا ہے۔ کمان دیکھی ہے آپ نے؟ کمان، تیر کمان جو چلاتے ہیں، کمان تو دیکھی ہوگی، اس کی تقریباً شکل یہی تو ہوتی ہے۔ یہاں سے دیکھیے گا، یہاں سے گولائی کے ساتھ میں، اور یہاں یہی شکل ہوتی، یہاں پہ دھاگا باندھ دیجیے۔ ابھی دھاگا تو نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کمان تقریباً ایسی ہوتی۔ ایک کمان تو یہ ہو گئی میزبان کی، اور آنے والے مہمان نے بھی سینے سے سینہ اور گلے سے گلا ملانے کے لیے اس نے بھی ایسے ہی ہاتھ کر دیے پرتپاک انداز میں ملنے کے لیے۔ تو اب کتنی کمانیں ہو گئیں؟ دو۔ ایک کمان بنی ہے دو ہاتھوں سے میزبان کی، ایک ایسی ہی کمان بنی ہے آنے والے مہمان کی۔ فکان قاب قوسین، اب یہ دونوں کمانیں قریب ہوں گی یا دور ہوں گی؟ قاب، قریب ہوئی، قوسین، دو کمانیں، فکان قاب قوسین، جیسے دو کمانوں کے ملنے کا منظرنامہ ہوتا ہے، یہ منظرنامہ عرش پر پیش آیا۔ ایک مضمون میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اب بغیر تمثیل کے یوں سمجھیں، اللہ نے اپنی شایان شان اپنے نبی کا استقبال کیا، جو ان کی شان ہو وہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن تقریباً ہم اور آپ اپنے مہمان کا جس طرح پرتپاک انداز میں ہاتھوں کو کمان کی شکل بنا کر، اور مہمان بھی اپنے ہاتھوں کو کمان کی شکل بنا کر آگے بڑھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں۔ پہلی شکل بنی ہے قاب قوسین والی، اور او ادنا کہہ کے اللہ نے پھر یہ بتایا کہ دونوں مل گئے، سینے سے سینہ مل گیا، گلے سے گلا مل گیا۔ یہ قرب کی انتہا ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ رب العزت سے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ملاقات ہوئی جیسی ان کی شان ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان۔ قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہے، یوم یکشف عن ساق۔ قرآن میں اللہ کے رنگ کا تذکرہ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں؟ نہیں،
کیا اللہ کی پنڈلی ایسی ہے؟ نہیں. کیا اللہ کے رنگ ایسے ہیں جیسے ہمارے اور آپ کے؟ نہیں. ایک مضمون کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان اعضاء کا تذکرہ کیا ہے. ایسے ہی نبی کا قرب بتانے کے لیے کہ اللہ سے اس کے نبی کتنے قریب ہوئے یہ مضمون اجاگر کر دیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. اس کے بعد راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. آج کل تو موبائل چل رہے ہیں، پھر بھی ایک مملکت کے صدر کو جب دوسری مملکت کے صدر سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو فون سے ہمیشہ کر لیا کریں. ایک مملکت کا صدر دوسری مملکت کے صدر کے پاس جاتا کیوں ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے وزیر اعظم کے پاس بات چیت کرنے کیوں جا رہا ہے؟ فون پہ بات کر لیں. کتنا خرچہ صرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے فون سے بھی بات ہو جاتی ہے لیکن جانا بھی ضروری ہے. پورا قرآن اللہ نے اپنے نبی پر اسی زمین پر نازل کیا، سارے احکام یہیں پہ نازل کیے. تو جو باتیں عرش پہ کرنی تھیں وہ بھی وحی کے ذریعہ اللہ بتا دیتے. بات تو پہنچ جاتی وحی کے ذریعہ، مگر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ یہ امت کیسے سمجھتی؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی عظمتوں کو اجاگر کر دیا، ان کی رفعتوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ سمجھو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ کو پھر جو راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی اپنے حبیب سے، وہ راز و نیاز کی باتیں کر لیں اللہ نے. میں ساری باتیں تو بتا نہیں سکتا چونکہ نبی نے نہیں بتائی. اللہ جانے ان کے نبی جانے کہ راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئیں. جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں ان میں سے چند باتیں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس راز و نیاز کی گفتگو میں اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے محبوب جو شخص میرے ساتھ شرک نہ کرے میں اس کو مغفرت سے نواز دوں گا. یہ باتیں شامل ہیں راز و نیاز کی باتوں میں. شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، مغفرت مل جائے گی انشاءاللہ. شرک ناقابل معافی جرم ہے، سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں شرک، یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ شرک والا گناہ جو نہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا. راز و نیاز کی باتوں میں یہ بات شامل تھی. بچا لیجئے اپنے آپ کو شرک سے، اپنے عقیدوں کو مضبوط کر لیجئے، اپنے عقیدوں کو پختہ کر لیجئے. آپ آگے بڑھیے کہ ہم تو اپنے نبی کی اصل سیرت کو ہر حال میں سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. میں بھی مغفرت کا بھکاری ایک انسان ہوں اور آپ کو بھی مغفرت ضرور چاہیے. تو پھر آج ہم اور آپ یہ تہیہ کیوں نہیں کر لیتے کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہر زاویے سے ہم اپنے آپ کو مشرکانہ عقائد سے بچا کے رکھیں گے. اس راز و نیاز کی باتوں میں میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ سے کہا کہ میرے محبوب نبی آپ کی امت کا جو شخص ایک نیکی لائے گا میں اس کو 10 گنا اضافے کے ساتھ ثواب دوں گا، اور جو کوئی ایک گناہ کرے گا اس میں اضافہ نہیں کروں گا، اسی کے برابر اس کو بدلہ دوں گا. کتنا بڑا انعام اللہ نے عطا کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نیکی چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو، کبھی اگر موقع ملے کام کرنے کا تو اس نیکی کو ضرور انجام دینا. ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اسی عرش پر عرش کے مخصوص خزانے سے 2 آیتیں نکالی اور اپنے حبیب کو تحفے میں دے دیں. سارا قرآن اس دھرتی پر اللہ نے نازل کیا ہے اپنے حبیب پر. آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں یہ قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، 540 رکوع، 6000 سے زائد آیتیں، 7 منزلوں پر مشتمل یہ قرآن میرے مصطفیٰ پہ اسی دھرتی پہ نازل ہوا 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں. لیکن 2 آیتیں اللہ نے اپنے حبیب کو اس زمین پر نہیں عرش پر بلا کر اپنے عرش کے مخصوص خزانے سے ان دونوں آیتوں کو نکالا اور عرش
پر اپنے مہمان کو وہ 2 آیتیں عطا کر دیں. وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں, آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین, یہاں تک یہ 2 آیتیں. ان کو گھر میں روزانہ پڑھا کرنا, اس کے مستقل فضائل ہیں جن کو بیان کرنے کا فی الحال موقع نہیں ہے. پڑھا کریں گے انشاءاللہ. روزانہ سونے سے پہلے بلند آواز سے اپنے گھروں میں ان 2 آیتوں کو پڑھ لیا کرنا. یہ مخصوص تحفہ ہے میرے مصطفیٰ کے لیے قرآن مجید کا, جو اللہ نے عرش پہ آپ کو عطا کیا. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں, اس گھر میں شیطانی طاقتوں, طاغوتی قوتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. کسی کے پاس تعویذ لکھوانے کے لیے جانے کی ضرورت ہی آپ کو پیش نہیں آئے گی. نہ کالا مرغہ دینا پڑے گا کہ صاحب کالے مرغے کے خون سے یہ تعویذ لکھا جائے گا. کالے مرغے کے خون سے, جی آپ سے کہہ دیا گیا کہ کالا مرغہ چاہیے, اس کے خون سے یہ تعویذ لکھا جائے گا. دراصل ان تعویذ لکھنے والوں کو کالے مرغے کا, دیسی مرغے کا گوشت کھانا ہے. آپ کالا مرغہ ذبح کر کے خون پہنچا دیجیے, آپ کو بھگا دیں گے. کیا نالائق قسم کا مردود آیا ہے خون لے کے, منگوایا تھا کالا مرغہ اور یہ مردود لایا ہے خون, بھگا دیں گے آپ کو. وہ سمجھیے ان ظالموں کو, سمجھیے ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے امت کے عقیدے بھی خراب کیے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے ایمان پہ ڈاکے بھی ڈالے ہیں. آپ کے لیے سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اس کے فضائل اور اس کے فوائد احادیث صحیحہ میں منقول ہیں. نبی کی بات پہ تو ہمیں اور آپ کو یقین نہیں آتا, اور ان مصنوعی جادوگروں کی بات پہ بڑی جلدی یقین کر لیتے ہیں. اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آخری تحفہ, آخری بات, فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں ہمارے اور آپ کے لیے دی تھی کہ میرے محبوب, یہ نماز کا تحفہ آپ تو جسم و روح کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے ہیں, یہ نمازوں کا تحفہ لے جائیے. آپ کی امت کی نماز پڑھے گی تو اس کی روح کو معراج ہو جائے گی. اپنی امت کو یہ تحفہ دے دیجیے گا, 50 نمازیں. ہم سب لوگ ڈر گئے نا, 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ایک بڑا تفصیل اور مشہور واقعہ ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا. تخفیف کی درخواست کی, ہوتے کرتے کتنی رہ گئیں, زور سے بولیں, 5. میرے مصطفیٰ ان 5 نمازوں کو لے کر چلے تو یہ احساس ہوا کہ 50 پڑھتے تو ثواب زیادہ ملتا, اب تو 5 ہی پڑھیں گے تو 5 کا ہی ثواب ملے گا. اللہ کی طرف سے ندا آئی, میرے محبوب میرے یہاں فیصلے بدلا نہیں کرتے. آپ کی امت اگر ان 5 نمازوں کو ادا کر لے تو ثواب میں 50 کا ہی عطا کروں گا. 5 تو پڑھ لیں, ثواب کتنا ملے گا, 50 کا. اسی مقام پہ ٹھہر کر احوال برزخیہ جو میرے مصطفیٰ نے دیکھے, ان احوال برزخیہ میں سے صرف 2 حالتیں بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. احوال برزخیہ میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں, ایک طرف بڑا عمدہ, پاکیزہ, نفیس, خوشبودار, طیب گوشت رکھا ہے. گوشت پاکیزہ, نفیس, عمدہ, خوشبودار, طیب, اور ان کے دوسری جانب سڑا ہوا, بدبودار, متعفن گوشت رکھا ہے. بدبودار, بدبو ہی بدبو, کیڑے دکھ رہے ہیں. وہ ظالم لوگ اس طیب اور پاکیزہ گوشت کو نہیں کھا رہے, اس بدبودار سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ سے رہا نہ گیا اور جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں. تب جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ زناکار ہیں جن کے پاس ان کی منکوحہ, حلال, طیب, پاکیزہ بیوی موجود تھی, اور ان مجرموں نے اس پاکیزہ, طیب, حلال بیوی کو چھوڑ کر غیر عورت سے جو ان کے نکاح میں داخل نہیں تھی اس سے یہ منہ کالا کیا کرتے تھے. یہ زناکار لوگ ہیں. حلال اور طیب اور پاکیزہ بیوی گھر میں ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں, اس سے دور رہ کر غیروں سے اپنا منہ کالا کرتے ہیں. یہ منظرنامہ میرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آئے اور آگاہ کر دیا ہمیں اور آپ کو, اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یہ بڑا برا کام ہے, بہت ہی برا راستہ ہے. زنا فقر لاتا ہے,
زنا کی وجہ سے بڑے بڑے مالدار غریب ہو جاتے ہیں، زنا رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے، وسعتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا احسان مانو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کی ان ہولناکیوں کو، زنا کی ان تباہ کاریوں سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، بس 2 حالتیں بیان کروں گا آج کے درس میں، احوال برزخیہ بہت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس سفر میں دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، بہت بڑے بڑے کانٹے ان کے سینوں میں پیوست ہیں، اس جانب سے ایک کانٹا داخل کیا گیا اور ادھر سے نکل گیا، اور ایک کانٹا ادھر سے ڈالا گیا وہ ادھر نکل گیا، بڑے بڑے کانٹوں سے ان کے سینے کو چھلنی کیا گیا، بڑے بڑے کانٹوں کو ان کے بدن میں پیوست کر دیا گیا، اور ان بڑے بڑے کانٹوں کو ان کے بدنوں میں، ان عورتوں کے بدنوں میں پیوست کر کے ان کو زمین اور آسمان کے درمیان ٹانگ دیا گیا، معلق کر دیا گیا ان عورتوں کو۔ کتنا ہیبت ناک منظرنامہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یہ بات بتائی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ تھیں، ان کا شوہر تھا، انہوں نے اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے کو اپنے اوپر قابو دیا، اپنے بستر پر شوہر کے علاوہ دوسرے کو جگہ دی اور ان سے زنا کیا اور ان سے حمل ٹھہرا غیر آدمی سے۔ اس خاتون نے اپنے شوہر سے چھپا کے رکھا، شوہر یہ سمجھ رہا ہے اس خاتون کے بطن میں میرا نطفہ پرورش پا کے میرا بیٹا تیار ہو رہا ہے، حالانکہ نہ اس کا وہ نطفہ ہے نہ اس کا وہ بیٹا ہے، اور یہ ظالم عورت یہی ظاہر کرتی رہی یہ آپ کا لخت جگر ہے، یہ آپ کا نور نگر ہے، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوا، شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس کے نطفے سے نہیں کسی اور کے نطفے سے ہے۔ ان عورتوں کو اللہ نے یہ سزا دے رکھی ہے کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے کانٹے ہر 4 جانب سے پیوست کر کے ان کو فضاؤں میں معلق کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 باتیں اگر مرد اپنے حوالے سے، عورتیں اپنے حوالے سے سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں صالح انقلاب برپا کر لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیکھا ہولناک منظر، اس سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پہ کہاں سے گئے تھے؟ بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے، یا آپ کا سفر ایسے تھا تو واپسی بھی آپ کی ایسے ہوئی ہے؟ ایسے نہیں۔ جب آپ ایسے ہی واپس آئے، سیڑھی سے گئے تھے وہیں اسی سے واپسی ہوئی تو وہیں اتریں گے جہاں سے چڑھے تھے۔ کہاں سے چڑھے تھے؟ صخرہ، چٹان سے جو مسجد اقصی کے احاطے میں ہے، وہیں سے آپ اوپر گئے تھے، 7 آسمانوں کی سیر کر کے، عرش الہی پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر، جنت اور جہنم کا معائنہ اور مشاہدہ کر کے، احوال برزخیہ کا معائنہ کر کے میرے مصطفیٰ اسی مقام پر واپس آ گئے جہاں سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا تھا، اور ابھی تک وہ براق سواری پتھر کے اسی سوراخ سے بندھی، میرے مصطفیٰ نے اسے کھولا، اس پہ سوار ہوئے۔ اب ایسے نہیں اور ایسے نہیں، بلکہ وہ براق آپ کو لے کے چلا ہے ایسے جیسے آپ آئے تھے، سطحی انداز میں۔ آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے، ام ہانی کے گھر میں جس بستر سے آپ اٹھے تھے، دائیں جانب بائیں جانب 2 صحابی سو رہے تھے، وہ سوتے ہی رہے، میرے مصطفیٰ آ کے ان کے درمیان لیٹ گئے۔ اتنے طویل سفر میں وقت کتنا لگا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تارش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا وقفہ لگا، میرے مصطفیٰ بستر سے اٹھے، بستر کی گرمی ختم نہ ہو سکی، میرے مصطفیٰ واپس آ گئے۔ ام ہانی کے دروازے سے باہر نکلے، دروازہ کھلا تھا تو زنجیر ہلی تھی، وہ ہلتی ہوئی زنجیر ٹھہر نہ سکی کہ میرے مصطفیٰ واپس آ گئے۔ وضو کیا تھا، پانی بہ رہا تھا، بہتا ہوا پانی اپنی آخری حد پہ پہنچ کر ٹھہر نہ سکا، میرے مصطفیٰ واپس آ گئے۔ صبح ہو جاتی ہے، سب بیدار ہوئے،
آپ نے سب کو بتایا، متعلقین کو، ام ہانی کو بھی بتایا کہ یہ سفر ہو گیا رات میں، اور اب میں جا کے مکے والوں کو بتاؤں گا۔ آپ چلے، ام ہانی نے میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مخالفت ویسے ہی عروج پہ ہے، اور آپ جب ان کو اپنے اس عجیب سفر کو بتائیں گے، ان کے سامنے اپنے اس عجیب سفر کا تذکرہ کریں گے، تو یہ آپ کا بہت مذاق اڑائیں گے، اس لیے آپ ان ظالموں کے سامنے اپنے اس سفر کا تذکرہ نہ کیجیے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ سفر کرایا اسی لیے ہے کہ میں ان کو بتاؤں، اور فلسفہ تو میں نے آپ کو کل سمجھا دیا تھا کہ دن میں معراج کیوں نہیں کرائی گئی، رات میں کیوں معراج کرائی گئی۔ دن میں کرائی جاتی سب دیکھ لیتے، رات میں چپکے سے معراج کرائی گئی اور پھر کہلوایا گیا۔ اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے وہ کل میں نے آپ کو سمجھا دی تھی۔ ایمان کون سا معتبر ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاؤ، ایمان بالشہادہ، یہ کہاں معتبر ہے؟ اگر نبی کو نبی مانتے ہو تو ان کے اس سفر کو تسلیم کر لو، اور نہیں تسلیم کرو گے تو ایمانی مملکت سے نکل کر کفر کی حدود میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایمان بالغیب اللہ کے یہاں معتبر ہے، تو دن میں سفر کرانے کے بجائے رات میں کرایا اور چپکے سے کرایا، کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ ایسا سفر ہوا، تو وہی ہوا جس کا خدشہ ام ہانی نے ظاہر کیا تھا۔ مذاق، ٹھٹھے بازی، ہنسی، استہزاء، یہ سب شروع ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو دلیل معلوم کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل اور شواہد کا انبار لگا دیا، انکار کی گنجائش نہ رہی۔ اگر میں وہ ساری دلیلیں آپ کو سناؤں تو بھی 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، لیکن اختصار سے 1-2 باتیں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں سفر معراج میں جا رہا تھا تو تمہارا فلاں قافلہ مجھے راستے میں دکھا تھا، اور دیکھو 3 دن کے بعد وہ یہاں پہنچے گا تنعیم، جہاں مسجد عائشہ ہے، جہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اس کا نام ہے تنعیم۔ کہا کہ دیکھو 3 دن کے بعد وہ قافلہ مقام تنعیم تک پہنچے گا، اور سب سے آگے وہ اونٹ ہوگا جس کے اوپر 2 بورے لدے ہوں گے، اس کا رنگ یہ ہوگا۔ ہے نا بہت بڑا ثبوت؟ آپ عیدگاہ میں آئیں اور آپ کو کوئی آدمی جعفر آباد روڈ پہ مل جائے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ فلاں صاحب آنے والے، ان کی گاڑی ایسی ہے اور اتنی دیر میں وہ پہنچ جائیں گے، اور آپ کے بیان کے مطابق وہ اسی وقت یہاں آ بھی گئے، تو آپ کی تو تصدیق کرنی پڑے گی نا کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا۔ میرے مصطفیٰ نے جو کچھ فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تیسرے دن وہی قافلہ مکے والوں کا جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے خبر دی تھی، وہ مقام تنعیم سے نمودار ہو گیا، اور سب سے آگے وہی اونٹ تھا، خاکی اونٹ جس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے جو خبر دی تھی، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے وہی سب کچھ دیکھا۔ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، کہنے لگا میاں یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ جادوگر ہیں، اس وجہ سے ایسی باتیں بتاتے ہیں، یہ توجہ کے قابل نہیں ہیں۔ تو مکے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ملک شام کا متعدد بار سفر کر چکے تھے، مسجد اقصی اور بیت المقدس ان کی دیکھی بھالی چیز تھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیے، اگر آپ مسجد اقصی میں گئے تو آپ بتائیے اس میں سیڑھیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، طاق کتنے ہیں؟ آپ لوگ یہاں روزانہ آتے ہیں، آپ سے میں پوچھوں کہ بتائیے عیدگاہ میں درخت کتنے ہیں، آپ بتا پائیں گے؟ آپ سے میں پوچھوں کہ جس اسٹیج سے اوپر آنے کے لیے ہم یہ جو زینہ چڑھتے ہیں لوہے کا، اس کے اندر سیڑھیاں کتنی ہیں؟ روز میں چڑھتا ہوں، میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں یا زینے کی سیڑھیاں گننے کے لیے آیا ہوں؟ جو مقصد ہے میرا وہ میں پورا کر رہا ہوں۔ آپ یہاں بیان سننے کے لیے آئے ہیں، نبی کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں، یا عیدگاہ کے درخت گننے کے لیے آئے ہیں؟ عیدگاہ کے درخت گنے یہاں کی کمیٹی کے لوگ، آپ تو سیرت سننے کے لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچیدہ سوالات شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے حتیم کے سامنے مسجد اقصی کو میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، پوچھو تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے۔ نبی کے سامنے مسجد اقصی ہے، دروازے کتنے؟ اتنے، کھڑکیاں کتنی؟ اتنی، طاق کتنے؟ اتنے۔ ان کے ہر سوال کا جواب میرے مصطفیٰ اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے مسجد اقصی کو دیکھ کے دے رہے ہیں۔ پھر ولید نے کہا کہ تو جادوگر ہیں، جادو کی بنیاد پہ یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔
لوگوں نے سوچا کہ دیکھو ابھی تک ان کی ملاقات ابو بکر سے نہیں ہوئی ہے، چلو ان کو بہکاتے ہیں چل کے۔ بہکانے والے عجیب عجیب انداز سے بہکاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے میں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صلاۃ والسلام کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہم اور آپ صلاۃ والسلام کو بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، اور میاں الزام لگانے والے کہتے ہیں کہ یہ تو درود و سلام کا ہی انکار کرتے ہیں، اور لوگ اتنے احمق ہیں کہ ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے کچھ منظرنامہ وہاں بھی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کو بہکاتے ہیں چل کے، ابھی ان کی ملاقات ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام نے کہا کہ ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آن کی آن میں مکہ المکرمہ سے چلا اور بیت المقدس پہنچ گیا، آن کی آن میں، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے وہاں پہنچے، یہ دیکھا وہ دیکھا، ٹائم بالکل نہیں لگا، ایک لمحے میں واپس آ گئے، کیا آپ ایسے شخص کی بات مان لیں گے؟ ابھی جنرل انداز میں، ابھی نہیں بتایا کہ وہ کون ہے جانے والے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی کوئی ماننے کی ہے؟ میں تو نہیں مانوں گا۔ میاں یہاں سے بیت المقدس ملک شام میں کتنی دور ہے؟ آن کی آن میں جانا اور واپس آنا، پھر آسمانوں کا سفر کرنا، یہ ممکن نہیں۔ میں تو ایسے شخص کی بات کو سچی بات نہیں کہہ سکتا۔ کفر و شرک بہت خوش ہوا کہ اب ابو بکر کو ہم نے اپنی بوتل میں اتار لیا ہے اور اگلے لمحے میں ان کو ان کے رسول سے باغی بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے تو سن لو، یہ دعویٰ کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ ہے نازک موڑ۔ کیا کہا تھا ابو بکر نے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، سفر معراج پہ عقیدہ پختہ کرو۔ کل کے ہمارے بیان کی ہیڈنگ یہی تھی کہ اگر فلسفے معراج مصطفیٰ سے اس نئی نسل کو آگاہ نہ کیا گیا تو یہ ہماری نئی نسل الہادی نظریات کا شکار بن جائے گی۔ یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور آج کی گفتگو بھی چونکہ اسی موضوع پر ہے، اس کی تکمیل ہوئی ہے، تو آج بھی میری گفتگو کا عنوان یہی رہے گا کہ نئی نسل کو اگر فلسفے معراج مصطفیٰ سے آگاہ نہ کیا گیا تو یہ ہماری نئی نسل الہادی کفریہ شرکیہ نظریات کا شکار ہو جائے گی، مذاق اڑائیں گے غیر، اور ہمارے مسلم نوجوان بھی ان مذاق اڑانے والوں کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آسمانوں پہ چلا جائے؟ مسلمانوں کی زبانوں پہ آنا شروع ہو جائے گا اگر یہ محنت نہ کی گئی جو آج کی جا رہی ہے آپ کے سامنے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ابو بکر کے سامنے بڑا پیچیدہ سوال آیا، پہلے ان سے انکار کرا لیا، اس کی بات تو نہیں مانو گے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اس کی بات قطعاً نہیں مان سکتا جو اس کا دعویٰ کرے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے ساتوں آسمان عرش الہی تک جانا اور آنا ایک لمحے میں ہو گیا، پلک جھپکنے کے برابر وقفے میں ہو گیا، یہ کوئی بات ماننے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر رہا، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ اس کو اپنا ایمان بنا کر زندگی گزارو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ساری دنیا اس کا دعویٰ کرے، میں سب کو جھوٹا کہتا رہوں گا، لیکن اگر یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تو میں ان کے اس سفر کی تصدیق کر رہا ہوں۔ سبق ملا ہے۔ اقبال کے شعر پہ آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بڑی عجیب بات کہے گئے ہیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے۔ اقبال، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں،